بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ میں نے قرآن کریم کی فضیلت پر اور اس کے سمجھنے کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کو سمجھنے کی بات ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو علم تو تمہیں چاہیے کہ تم قرآن کریم کے معانی میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے۔ اب سمجھنے کے حوالے سے، قرآن کریم کو سمجھنے کے حوالے سے صرف عربی زبان کو جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ مفسرین، علماء کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کریم سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دی ہیں، ان کی خدمت میں جا کر، ان کے ہاں حاضری دے کر قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر ان کی جو تفاسیر ہیں، تفسیر معارف القرآن، تفسیر عثمانی، آسان ترجمہ مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ کا، تو ان تفاسیر کو پڑھ کر پھر جو ہے آپ قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں۔ چلے اب چلتے ہیں قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے سے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے جو فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس الى آخره۔ اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے، مشہور حدیث ہے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کریم پڑھا، اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، جبکہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو اور سورج آسمان سے ہمارے پاس ہی اتر آئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا کیا گمان ہے خود اس آدمی کے بارے میں جس نے خود اس پر عمل کیا ہو۔ تو یہ فضیلت تو اس بندے کے حوالے سے ہے جس نے پڑھا، تو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، لیکن جس نے خود پڑھا اس کے لیے کیا فضیلت ہوگی تو وہ ہمارے وہم و گمان اور خیالوں میں بھی نہیں آ سکتا جو اللہ ہمیں اس پر دیں گے۔ بلکہ آگے ایک حدیث آ بھی رہی ہے اس حوالے سے، میں یہاں ہی نقل کر دیتا ہوں قرآن کریم پر عمل کرنے کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا اور ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا، پس تیرا مقام اس آخری آیت پر ہوگا جسے تو پڑھے گا۔ تو یہ خود ایک فضیلت قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے حوالے سے اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا، جب آخری حرف پر پہنچے، لفظ پر پہنچے تو وہی تیرا جنت میں وہ مقام ہوگا۔ تو یہ ایک اہم فضیلت ہے قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن مشفع وماحل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے اس کو یہ جہنم میں گراتا ہے۔ یہاں میں ایک قول نقل کروں گا حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ علم عمل کو پکارتا ہے، اگر عمل نے علم کو لبیک کہا تو ٹھیک ہے، ورنہ علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ یہتف العلم بالعمل فإن اجابہ وإلا ارتحل۔ اگر آپ نے علم حاصل کیا اور ساتھ ساتھ آپ نے عمل بھی کیا تو یہ آپ کا علم برقرار رہے گا، آپ کے پاس محفوظ رہے گا۔ ایک چیز کو یاد کرنے کے لیے میں یہاں ایک نوٹ عرض کروں گا، ایک چیز کو یاد کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک چیز مجھے ازبر ہو جائے، من اور عن کے ساتھ مجھے یاد ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز پر عمل کریں، تو وہ آپ کو خود بخود مضبوط ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی، پھر کبھی زندگی میں آپ سے نہیں بھولے گی عمل کرنے کی وجہ سے۔
اور جو آگے قول ہے فرماتے ہیں کہ اگر عمل نے اس کو لبیک نہیں کہا تو علم پھر رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کریم پر عمل کرنے کے حوالے سے فضیلتیں تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے میں دوسروں تک پہنچانے کی بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، تو آپ اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ چلتے ہیں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔